أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد عجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. ہماری تمام تر غلطیوں کے باوجود، خطاؤں کوتاہیوں کے باوجود پروردگار عالم نے ہمیں دین مبین کی نعمت سے نوازا ہے، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، بالاخص نسلاً بعد نسل، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرمائے. اسی زندگی کے اندر وقت کے امام کی زیارت نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان سے شفاعت کی درخواست کے لیے، ان کے اجداد طاہرین کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے اس پوری دنیا کو، کائنات کو نظم و ضبط کے اوپر خلق فرمایا، اور نظم و ضبط بھی انتہائی شدید نظم و ضبط. بداية دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس میں بھی کوئی نظم و ضبط ہوگا بہت سخت ہو. آپ اس ہال کے اندر بیٹھے ہوں اور اس میں موجود دروازوں کو سوچیں تو اس میں نظم و ضبط ڈھونڈنا آسان ہے کہ آپ یہ سوچ پائیں گے کہ ہر دروازہ کیوں رکھا گیا ہے اور اس سائز پہ کیوں رکھا گیا ہے. لیکن آپ اس مسجد کے باہر صحن میں چلے جائیں اور وہاں پر موجود پتھروں اور کنکروں کو سوچیں اور پوچھیں کہ یہ کیوں اس سائز میں اور کتنے ہیں. کیا اس میں اتنی آسانی سے نظم و ضبط سمجھ میں آئے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو طاقت ہے شمار کرنے کی وہ بہت محدود ہے. ہم بہت دور تک نہیں جا سکتے. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو پتھر یہاں پر پڑے ہیں شاید کئی کروڑ سال سے پڑے. ہمیں نہیں معلوم 5 کروڑ سال پہلے ان پتھروں کا کردار کیا تھا. ہماری اس نظام شمسی کو بنے ہوئے، سولر سسٹم کو بنے ہوئے کئی ارب سال ہوئے ہیں، اور ان کئی ارب سالوں میں یہ دنیا بنی ہے. یہ دنیا جب سے بنی ہے کچھ پتھر یہاں پر ہوں گے. کیا ہمیں اندازہ ہے کہ کئی کروڑ سال میں ان پتھروں نے کیا کردار انجام دیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. کیا ہمیں اندازہ ہے کہ اگلے 1 کروڑ سال میں اگر دنیا باقی رہتی ہے تو
تو یہ پتھر کیا کردار انجام دینے والے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنی وسیع معلومات نہیں ہیں تو ہم ایک سادہ سا دعویٰ کریں گے وہ یہ کہ ان پتھروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تعداد میں کم بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور زیادہ بھی ہوتے تو کوئی معاملہ نہیں تھا. یا مثلا اگر آپ کسی جنگل میں تشریف لے جائیں اور وہاں پر موجود درختوں کو گننے کی کوشش کریں تو وہ تقریباً ناممکن کام ہوگا. اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اس میں اگر 2 درخت کم اگتے تو کوئی نقصان تھا، آپ کہیں گے کہ نہیں. 2 درخت زیادہ اگ جاتے تو کہیں گے کہ نہیں. خدا کے نظم و ضبط کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ 2 درخت بھی زیادہ اگنے ہوتے تو یقیناً خدا اگا دیتا، اور 2 درخت کم ہونے پر کوئی نقصان نہ ہوتا تو خدا کیوں اگاتا؟ اس کو ہم کہتے ہیں نظام احسن. جو کچھ خدا نے خلق کیا ہے اس سے بہتر نظام ممکن نہیں ہے. آپ اور میں فوراً کہیں گے نہیں ممکن ہے. مثلا اگر اس کی 1 کلو مٹی اٹھا کر کہیں اور پھینک دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسا کہ اس وقت دنیا کے فضا اور دوسرے اسٹارز کے اوپر یا پلانٹس کے اوپر بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ میٹیریل دنیا سے شفٹ ہو رہا ہے. کچرا ہی پھینک رہے ہوں گے شاید، کچھ نہ کچھ تو جا رہا ہے. یا مثلا سیٹلائٹ اگر تباہ ہو جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے فضا میں گھومتے رہتے ہیں. تو دنیا سے تو چلا گیا، چند کلو کم ہو گیا تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ جو چند کلو کم ہوا دیکھو دنیا کو کچھ نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. ایک بات ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ قانون شدید ہے، بہت شدت کا قانون اس دنیا کے اندر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتے تو سائنس کی کوئی ایجاد ہو ہی نہیں سکتی تھی. آپ کو اور مجھے اس وقت یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان اگر فلاں کیمیکل کھائیں گے تو ان پر ایک جیسا ری ایکشن ہوگا. اگر ایسا ہوتا کہ آدھے انسان کھائیں گے تو کچھ ہوگا اور آدھے کھائیں گے تو کچھ اور ہوگا تو کیا کوئی دوائی بن سکتی تھی؟ پھر کوئی دوائی نہیں بن سکتی تھی. ہم قانون کو سمجھ ہی اس لیے پا رہے ہیں، قانون بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ نظم و ضبط ہے. اب تصور یہ ہے کہ اگر بیچ میں خدا نہ ہو تو یہ نظم و ضبط کس نے ڈالا ہے؟ پھر اتنا شدید نظم و ضبط، ایک کیمیکل ایک خاص بیہیویئر دکھا رہا ہے اور تمام 7 ارب 6 ارب انسانوں کے اوپر اس کا بیہیویئر ایک جیسا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ خدا جس نے ان تمام آسمانوں کو اور ستاروں اور سیاروں کو اتنے شدید نظم و ضبط کے اوپر خلق کیا ہے کہ سیکنڈز کی دیر، سیکنڈز بہت زیادہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مائکرو سیکنڈز کی غلطی بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی مریخ کے اوپر جو انہوں نے ایک شٹل بھیجا تھا اور اس کے اندر پرابلم آ گئی کہ اس کا رابطہ ٹوٹ گیا، اس کی بیٹری ڈرین ہو گئی، موبائلز کی طرح جیسے ہمارے موبائلز کی بیٹری ڈرین ہوتی ہے، اس کی بیٹری ڈرین ہوئی ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ صرف اس غلطی کی وجہ سے کہ جہاں اس نے لینڈ کیا ہے وہ 2 اونچائیوں کے درمیان تھا اور اس کے اوپر جو سولر پینلز لگے تھے اس کو کافی روشنی نہیں مل سکی. غلط جگہ لینڈ کرنے کی وجہ سے معاملہ سارا ختم ہو گیا. کئی $100 ملین کا پروجیکٹ فیل ہو گیا. اب امید اس بات پر ہے کہ چند مہینے کے بعد سورج جو اس کا ہے ایسی جگہ کے اوپر چمکے گا، وہاں جو سورج چمکتا ہے وہ ایسی جگہ پہ چمکے گا کہ وہ جہاں پڑا ہوا ہے وہاں پر بھی سورج کی روشنی پہنچ جائے گی. تو شاید اس کی بیٹری دوبارہ چارج ہو جائے اور وہ کام کرنا شروع کرے. مائکرو سیکنڈز کی غلطی سے سارا پروجیکٹ فیل ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے ایسے ہی تذکرتاً کہا. جو خدا سب چیزوں کو نظم و ضبط خلق کرتا ہے، قوموں کے مقدر کو بلا قوانین خلق کرے گا؟ جبکہ ستاروں سیاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی حیثیت ہے. انسان اشرف مخلوقات ہے. تو وہ تمام تر مٹی، درخت، پہاڑ، چٹان، ستارے، سیارے، ان سب کو قوانین پہ خلق کرتا ہے. قوموں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہماری اپنی زندگی کے مقدرات، جن چیزوں کو ہم تقریباً حادثہ سمجھتے ہیں. میں بیمار ہوا اور اس بیماری سے صحیح ہوا، کسی کا بچہ ایمان کے راستے پہ چل نکلا، کسی کا دوست ایمان سے منحرف ہو گیا. یہ سب بغیر قوانین کے ہوگا؟ اگر ہوگا اور یقیناً ہوگا، اس کے بارے میں معلومات کہاں سے ملے گی ہمیں؟ اچھا، کوئی ممکن ہے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق اتنا پڑے گا کہ اگر ہم نے سائنس کو سمجھا
تو ہم گرمی میں سردی کر رہے ہیں، سردی میں گرمی کر رہے ہیں، فاصلوں کو کم کر رہے ہیں، بیماروں کو کہیں نہ کہیں بیماری سے نجات دلا رہے ہیں. اور اگر یہ قوانین ہمیں پتہ چل گئے تو ہم کسی بھی قوموں کو ظلم سے نجات دلوا سکیں گے، گمراہ قوموں کو ہدایت پہ لا سکیں گے اگر اس کے قوانین سمجھ میں آ گئے. اور خود اپنی زندگی میں، اقوام تو بہت دور کی بات ہے، اپنی زندگی میں تو کم سے کم کنٹرول آئے گا کہ جو ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں صحیح راستے کو فالو کر سکیں، صحیح راستے کے اوپر چل سکیں. تو یہ قوانین خود بخود بہت زیادہ اہمیت کے حامل بنتے ہیں. اور خداوند متعال نے یقیناً قرآن کریم کے اندر مختلف مواقع پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو بغیر قانون کے ایک کام نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ایک قانون دیا اس نے کہا یہ سوچو کہ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل کروں گا اور وہ نہیں کرنا چاہتے میں تبدیل کروں گا، یہ نہیں ہوگا. قوموں کو خود کرنا پڑے گا. اور خوبصورت تعبیر یہاں پر ہے ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر خود اپنے ساتھ نہیں کریں گے. تو کیا چاہیے ہوگا ایک قوم کے اندر تاکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکے؟ 3 پوائنٹس بہت سرسری تیزی سے عرض کرتے ہوئے موضوع کی طرف واپس آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی محمد و آل محمد و آل. جب تک کوئی قوم اپنی صورتحال خود تبدیل نہیں کرنا چاہے گی تبدیل نہیں ہوگا. کوئی اور قانون بھی ہے، ان لیس للانسان الا ما سعی. انسانوں کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کریں گے. اگر ان 2 باتوں کو ملا لیں تو اگر کسی قوم نے چھوٹی چیز کو ہدف بنا لیا ہے تو وہ کمال پہ پہنچے گی کیا؟ نہیں. اگر کسی قوم نے چھوٹی چیز کو ہدف بنایا ہے تو وہ اسی چھوٹی چیز کے اندر ہی زندگی گزارے گی، اس سے آگے نہیں جا سکے گی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کر رہے. جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں کر رہے، خدا انہیں تبدیل نہیں کرے گا. اور فرماتا ہے انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو اگر انہوں نے کوشش اس بات کی ہے کہ خاندان میں بڑا ہو جاؤں، زیادہ سے زیادہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اب ہم کہیں کہ اس کو فرشتوں کے درمیان بھی بڑا مقام ملے گا، نہیں، اس نے فرشتوں کے درمیان مقام کی آرزو نہیں کی تھی، اس نے آرزو صرف خاندان کے درمیان کی تھی. وہ اس کو نصیب ہو سکتا ہے. مثلا ایک قوم نے بس اتنا چاہا ہے کہ اس کی سرحدوں میں رہنے والوں کو اچھی گاڑیاں مل جائیں، اچھے گھر مل جائیں، چھٹی کے دنوں میں عیاشی کریں، کام جو ہو وہ ہلکا پھلکا ہو. ہاں ٹھیک ہے، یہ مل جائے گا. کس قیمت پہ ملے گا؟ جب یہ مل جائے گا تو خوشی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کی بات نہیں ہوئی ہے. جس نے جو چاہا ہے اس کو وہ ملے گا. بس پہلی چیز جو اقوام کو چاہیے، کس قوم کے ہدف بلند ہونے چاہیے، قوم کے اہداف بلند ہونے چاہیے. ایک مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، کوئی قوم ایسی ہو جس کا ہدف بنا ہی نہ ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہدف کیا ہے. بالکل ایک ایسے بچے کی طرح جو بڑھتا جا رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، بچے سے لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، ابھی تک اس کو یہ نہیں پتہ چلا مجھے حاصل کیا کرنا ہے. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اسی طرح گھومتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے ختم ہو سکتا ہے اور اس کو آخر تک پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے لینا کیا ہے، مجھے ملنا کیا ہے یہاں پر. جس طرح افراد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی بعض اوقات ایسی ہو جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا. اب ہم مثال کے طور پر صرف چھوٹے سے ایک مقایسے میں دیکھ لیں. مثلا جو جمہوری اسلامی ہے، جمہوری اسلامی کے اندر جو قیادت ہے وہ ایک پاکیزہ سید عالم بزرگوار کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے اپنی قوم کے لیے کچھ اہداف بنائے ہوئے ہیں. کیا کولمبیا کے اہداف یہی ہیں؟ فرانس کے اہداف یہی ہیں؟ یہ جو ایک قوم پست اہداف پہ زندگی گزار رہی ہے، ایک قوم اعلیٰ اہداف پہ زندگی گزار رہی ہے، ان دونوں قوموں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. خود بخود ان کی تعلیم میں، خود بخود ان کے کردار میں، ان کے معاشرے میں، ہر چیز پر ان اعلیٰ اہداف کا اثر نظر آئے گا. اور وہ جو دوسری قوموں کی اس میں اس کا اثر نظر آئے گا. اب میں پاکستان سے تو مقایسہ کروں ہی نہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ گزر رہا ہے اس وقت، ایک عجیب و غریب صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں.
پہلی چیز قوموں کے اہداف بلند ہونے چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ ہے یا نہیں ہے. عزم جس کو کہتے ہیں، عزم مضبوط ترین ارادے کو عزم تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو محاورتاً کہتے ہیں عزم جزم، قاطع ارادہ، 100% ایک ارادہ. مثلا اگر آپ اپنے دل میں تردد میں کروں یا نہ کروں تو پہلی مشکل آنے پر آپ کا ذہن کیا کہے گا؟ نہیں کروں. اگر آپ مثلا گھر اٹھنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں اٹھوں یا نہیں اٹھوں، اور آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی آ جائے کہ نہیں کچھ تھکاوٹ ہے، تو یہ ہے کہ نہیں اٹھوں. اچھا، لیکن اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اگر نہیں اٹھوں گا تو میری ایبسنٹ لگ جائے گی، اور ایبسنٹ لگ گئی تو میری تنخواہ کٹے گی، اور جب تنخواہ کٹتی ہے تو اگلا مہینہ بہت مشکل سے گزرتا ہے. جیسے یہ سوچ آئے گی اب آپ کو اٹھنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑے گا. یہ آپ کیوں اٹھے اور پہلے کیوں نہیں اٹھے تھے؟ پہلے آپ کے اندر ارادہ نہیں تھا، بہت ہلکا سا ایک ارادہ تھا. قوموں کو جو دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ایک ارادہ ہے. اچھا، اس ارادے کے پیچھے ایک لفظ ایک اور چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی. خالی ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر مضبوط ارادہ ہوتا ہے تو قربانی کے لیے بھی ایک تیاری ہوتی ہے. یا آپ اپنے ملک کے اندر بہت سنتے ہوں گے نا کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن اس کی پولیٹیکل ول نہیں ہے، اس کا سیاسی ارادہ نہیں ہے. سیاسی ارادہ کیوں نہیں ہے؟ پارٹیز کو پتہ ہے کہ یہ جو جس سے لڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم خود ہیں. سیاسی ارادہ کریں تو کیا کریں؟ اپنے آپ سے لڑیں. اگر واقعاً کوئی پوچھے تو کیا کراچی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نہیں پتہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کون بندے مار رہا ہے یہاں پہ؟ کیا واقعاً ان کو نہیں پتہ؟ میرا اپنے خیال ہے کہ پتہ ہوگا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں ٹریس کرنے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. شاید اس سے آدھے وسائل اگر کسی انڈیپینڈنٹ پارٹی کو دے دی جائے تو وہ سب کے راز فاش کر دے گا. لیکن کیا ہے کہ ارادہ نہیں ہے اصلا. کیوں کریں؟ اپنے خلاف کوئی کیوں کرے گا؟ اور قربانی کا معاملہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آخری معاملہ آتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اہداف اچھے بنا لیے ہیں، آپ کے اندر ارادہ بھی ہے. ایک آخری معاملہ ہے، آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے اور کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر وقت کے امام کی نصرت کرنے کا ہدف ہے. درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل. ارادہ بھی ہے، فرض کر لیتے ہیں ارادہ بھی ہے، کوئی منصوبہ ہے ہمارے پاس؟ کیسے نصرت ہونی ہے؟ ایران کی سطح پر میں ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا جو بعد میں کتاب کی صورت میں 3 جلدی کتاب کی صورت میں پبلش ہوا. اس میں آتھر نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ اگر ایران کو امام کا منتظر ملک بننا ہے تو اسے کیا کیا چاہیے. پورے ملک کو اگر منتظر ملک بننا ہے، امام کے انتظار کے لیے تیاری کرنی ہے، تو کیا کیا چاہیے. تو اس نے ڈیفائن کیا کہ بھئی ہم اگر امام کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں تو امام کو اس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اگر ہم امام کی نصرت کے لیے گئے تو دشمن یقیناً غذائی مواد کے ذریعے ہمیں بلیک میل کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی اجناس میں ہمارے ملک کو خود کفیل ہونا چاہیے، ورنہ ہم ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے. ہم کس سے لڑیں گے پھر اگر ہمارے پاس کچھ کھانے کوئی نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ منتظر ملک کی ایک خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو خود کفیل ہونا چاہیے کھانے پینے کے اندر. اسی طرح اس نے خود منتظر ملک کے اوپر رکھ کر پوری اسٹریٹجی کو ڈیفائن کر دیا، اور اس کتاب کا نام رکھا انتظار کی اسٹریٹجی. انتظار کی اسٹریٹجی. اچھا، میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے مثلاً 2-2.5 کروڑ لوگ ہوں گے. غیر یقینی اعداد و شمار اس وجہ سے ہیں کہ بدقسمتی سے جہاں بہت سارے اور کام نہیں ہوئے، شیعہ قوم نے کبھی اپنے اعداد و شمار بھی جمع نہیں کیا، سینسس ہی نہیں کیا، مردم شماری نہیں کی اپنی، لہذا سب کا سب تخمین پہ چل رہا ہے.
ہم اور آپ تخمیناً کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے ہوں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ انچولی میں کتنے ہوں گے، اگر واقعی دیکھا جائے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ جعفر طیار میں کتنے ہوں گے، تخمینہ چل رہا ہے کہ امید ہے کہ اتنے ہوں گے۔ آخر کب تک تخمینے چلیں گے؟ اچھا یہ بھی ہمیں پتہ ہے یہ کام ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ کام اداروں کے کام ہے۔ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ بہت ساری مشکلات آ گئی ہیں۔ ممکن ہے فوراً کوئی کہے گا کہ بھائی مولانا یہ ہمارے کا نہیں ہے، آپ کا ہے، تو پھر میں ایک سوال پوچھوں گا، پھر آپ کا کیا ہے؟ اسٹیٹسٹکس آپ نے پڑھے ہیں، پلاننگ آپ نے پڑھی ہے، میتھمیٹکس آپ نے پڑھا ہے، اور مردم شماری مسجد کا پیش امام کروائے گا، تو پھر آپ نے پڑھا کیوں تھا؟ آپ کس کام کے ہیں پھر؟ یہ کیا مشکل ہے کہ جیسے ہی کوئی کام بولو تو وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ او بھائی تو پھر آپ کی ایکسپرٹیز کس کے کام آئیں گی؟ آپ خود مجھے بتائیے گا۔ آپ اکثر ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی ایکسپرٹیز کو رکھتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، شام میں 1-2 گھنٹہ وقت نکالتے ہیں دین کے نام پر، اس کو دے کر وہ بھی اگر ماہ محرم سفر ہو تو مطمئن ہو جاتے ہیں ہم نے دین کی خدمت کر دی۔ بھائی یہ جو آپ کی ایکسپرٹیز تھیں یہ کس کے کام آ رہی ہیں؟ ان کے کام آ رہی ہیں جن سے لڑنے امام آ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی ایکسپرٹیز کب کام آئیں گی پھر؟ ہونا یہ چاہیے تھا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوتے اپنا چھوٹا سا ہم فکر لوگوں کا ایک گروپ بنائیں، کوئی ایک کام سوسائٹی کا جو نہیں ہو رہا ہے اور 10 کام ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں اس کو پکڑ لیں کہ بھئی اس کام کو ہم اپنے اسکیل کے اوپر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر وہ دوست احباب جنہوں نے فرض کر لیجئے اسٹیٹسٹکس میں کام کیا ہوا ہے، وہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، ظاہر اس کے اندر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ماسٹرز کے لیول پہ بھی کیا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ بھئی مردم شماری کیسے ہوتی ہے، سینسس کیسے ہوتا ہے، فارم کیسے فل ہوتے ہیں، یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ 4-5 ہم فکر لوگوں کو جمع کرے، مثال کے طور پر انچولی میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک غیر سرکاری سینسس کر دے، فورم بنا لے اپنا۔ فورم کا مطلب وہ کہ ایک پلیٹ فارم بنایا چھوٹا سا اس نے، ان آفیشیل، اس کام کو کسی حد تک کر دیا، بہت کامیاب نہیں ہوگا، لوگ شاید کوآپریٹ بھی نہیں کریں گے، کسی حد تک کریں گے، کر لے، اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ایک ڈیمو تیار کر لیا ہے، ایک ڈیمو تیار ہو گیا ہے، ایک پروٹوٹائپ بن گیا۔ اب اس پروٹوٹائپ کو لے کر کسی قابل اعتماد بڑے کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ سر ہم نے 3000 کی آبادی میں سینسس کر کے ایک پروٹوٹائپ تیار کر لیا ہے، اب آپ یہ بتائیں یہ 25,000 کی آبادی پہ کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اب اس پروٹوٹائپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے نا آپ نے، تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیجئے، تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لیجئے، پورے ملک کے اوپر لے آئیے اسے۔ شاید 20 سال لگ جائیں، لیکن 20 سال بعد کام تو ہو جائے گا نا، ابھی تو نہیں ہوگا، ایسے ہی پڑا رہے گا۔ تو ہمارے پاس پریکٹیکلی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کراچی میں مجلسوں کے آرگنائزرز کون کون سے ہیں، کوئی آفیشیل ان آفیشیل ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس، اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ دشمنوں نے پوسٹر اور بینر سے ہی جمع کر کر کے یہ بنا لی ہوں گی لسٹیں کہ کراچی کے آرگنائزرز کون کون سے ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ ان کو لیٹرز آ رہے ہیں کہ اب اگلا پروگرام کرایا تو پھر ذمہ دار خود ہوگے، اور ان میں سے کچھ پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، ظاہر ہے۔ یہ کام جو ہم نے کر لینا تھا وہ دوسرے کر چکے ہیں اور وہ ہمارے خلاف استعمال بھی کر لیں گے۔ جو سینسس میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اور آپ خود بھی جانتے ہیں، لیکن آپ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا اس کا ایک اور جواب بھی دوستوں کے پاس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام سارے مرکز کے کرنے کے ہیں، مرکز کرے۔ بھائی ویسے تو مرکز کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، لیکن اگر میرے گھر میں پانی نہ آ رہا ہو تو میں وابڈا کے انتظار میں پیاسا مر جاؤں گا؟ میرے گھر میں بجلی نہیں آ رہی تو میں KESC کے انتظار میں، KE کے انتظار میں اپنے بچوں کو مصیبت میں ڈال کے بیٹھا رہوں گا؟ میں ہلتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جنریٹر لاؤ، کوئی UPS لگاؤ، کوئی سولر پینل، کچھ تو کرو، کم سے کم اس مصیبت سے تو نکلوں میں کسی طریقے سے۔ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں فوراً پلان B پلان C تیار کرتے ہیں
اور قوم کے بارے میں کہتے ہیں چونکہ اس نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اب اس کے مقابلے میں کیا چاہیے؟ ہر آدمی کو اپنی ایکسپرٹیز کے اندر رہتے ہوئے ایک ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ بھائی کچھ کام ہیں جو اوپر ہونے جانے چاہیے تھے، نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر پروٹوٹائپ ہی صحیح ہم کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپینشن ہو اور انشاءاللہ اس سے نتائج ملتے ہیں۔ کچھ اداروں نے کام کیا ہے، اگر مثال کے طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس مثال کے طور پر ادارہ ہے کہ جو چھوٹا بہت جابس کے اندر جاب ہنٹ کرنے کے لیے ادارہ بنا، میں ایک ایک کا نام نہیں لینا چاہ رہا، پتہ نہیں اور کون کون بھی سن لے گا اور مصیبت بن جائے گی۔ تو مثال کے طور پر وہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، شہداء کی دیکھ بھال کے لیے ایک ادارہ بنا، چھوٹا سا ادارہ بنا، پھیلتے پھیلتے الحمدللہ پورا تناور درخت بن گیا اس وقت۔ اس طرح کچھ ادارے بنے ہیں، چھوٹے موٹے کچھ کام نبٹ بھی رہے ہیں، لیکن کام بہت زیادہ ہے، کام بہت زیادہ ہے، اور ابھی ان کو نپٹانے میں بہت ٹائم چاہیے ہمیں۔ تو جب تک آپ لوگ انڈیویجولی انوالو نہیں ہوں گے اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال نہیں کریں گے، یہ کام نہیں ہو پائیں گے، آپ کو انوالو ہونا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی گزشتہ چند مجالس کے اندر، اور کل نسبتاً موضوع سے تھوڑا سا ہٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جو مدائن کی طرف تھی اور وہاں پر جو کچھ پیش آیا اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سورہ قصص کے ایک خاص حصے کے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا اور اس سے کچھ قوانین کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جو ایک مثال کے طور پر تھا صرف، تاکہ آپ قرآن کریم کو اس انداز سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اسی واقعے کو اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت جتنا بھی طے ہوا تھا 8 سال یا 10 سال خدمت کی، اور اس کے بعد واپس جب تشریف لا رہے تھے تو راستے میں واقعہ پیش آیا جس نے تمام تر منصوبہ بندی کو تبدیل کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے اہل کے ساتھ واپس جا رہے تھے مثلاً مصر کی طرف کہ شاید وہاں پہ جا کے رہیں گے، ظاہری طور پر وہ سب تبدیل ہو گیا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اعلان نبوت کریں۔ اچھا، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ باریکی چاہیے ہے، اور وہ باریکی بعض اوقات بڑا لطف دیتی ہے اگر آپ اس باریکی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مثلا یوں ہی میں آپ کے سامنے سوال اٹھاتا ہوں، یہ واقعہ آپ نے بچپن سے اب تک دسیوں دفعہ سنا ہوگا، سینکڑوں دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دن ہے یا رات ہے؟ کیا اس واقعے سے پتہ چلے گا؟ کیا اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ مثال کے طور پر ان کے جو گھر والے ان کے ساتھ ہیں وہ بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ بچے بھی ہیں ان کے ساتھ یا نہیں ہیں؟ گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، یہ سب ان آیتوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایک نے بھی کھول کے نہیں لکھا ہوا، اندر اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ صرف کیا کرنا ہے، تھوڑا سا آپ غور کریں اور آپ کو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہوئے راستے میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے، بعض اوقات مشکل ہمارے اوپر آتی ہے اور ہم مشکل سے گھبرا جاتے ہیں اور خدا کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے راستے پہ جا رہے تھے، اس راستے سے ہٹے، وہ راستہ گم کر گئے، ایک اور جگہ پہنچ گئے۔ کس جگہ پہنچ گئے؟ جہاں خدا نے چاہا تھا کہ وہ پہنچیں، جہاں خدا نے چاہا تھا۔ بالواد المقدس طوا، طوا کی مقدس وادی پر۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا کہ یہاں پر آئیں۔ جب وہ راستہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوا ہوگا اور وہ کسی دوسرے راستے پر گئے ہوں گے تو خوشی خوشی گئے ہوں گے یا پریشان ہوئے ہوں گے؟ یقیناً پریشان ہوئے ہوں گے کہ بھئی یہ میں کہاں پہنچ گیا، مجھے تو یہاں نہیں آنا تھا۔ اور اس کے بعد وہ یقیناً خدا سے کہہ رہے ہوں گے، خدا یہ میں کہاں پھنس گیا، میں کہاں پہ، مثلا میرے جیسا آدمی ہوگا تو یہ کہے گا کہ بھئی میں کہاں پھنس گیا، کہاں آ گیا۔ لیکن خدا نے بتایا کہ نہیں، پھنسے نہیں ہو، میں لایا ہوں، کہیں اور نہیں آئے ہو، وادی طوا میں آئے ہو۔ ہمیں یہ یقین چاہیے، خدا پہ یقین چاہیے۔ ٹھیک ہے مصیبت میں پھنساتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت میں پھنسانا جانتا ہے تو نکالنا بھی جانتا ہے۔ اسی کی مرضی سے پھنسیں گے، اسی کی مرضی سے نکلیں گے۔
اس پہ اعتماد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کی ایک مشکل میں آ گئے اور اس کے بعد ایک جگہ پہ پہنچ کر کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارن، انی آنست نارن، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، دور سے آگ دن میں نظر آتی ہے رات میں نظر آتی ہے؟ ہاں، رات میں نظر آتی ہے، دن میں ہاں۔ انہوں نے نہیں کہا، عربی کی باریکی ہے یہاں پر، انہوں نے کہا آنست، انہوں نے کہا میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ اگر دیکھ رہا ہوں تو بالکل کلیئر ویژن چاہیے پھر اس کے لیے۔ آنستو یعنی یوں لگ رہا ہے کہ آگ ہے، یوں لگ رہا ہے کہ آگ ہے یہاں پر۔ انی آنست نارن، میں آگ کو انس کر رہا ہوں، مجھے کچھ احساس ہے۔ اس کے بعد کہا قول لأہلہم کسو، اپنے اہل سے کہا کہ یہاں پر رکو، انی آنست نارن۔ عربی میں جو صیغہ استعمال کیا وہ پلورل کا ہے، جمع کا ہے، اور عربی میں جمع کم سے کم 3 افراد کے لیے آتا ہے۔ اگر ایک بیوی لگائیں تو 2 بچے ہونے چاہیے، کم از کم 2 بچے ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ جب جمع استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم 3 چاہیے۔ اگر 2 ہوتے ہیں تو کما استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا ما خطبکما، تم دونوں کا کام کیا ہے، یہاں پر ان عورتوں سے جو پوچھا تھا۔ تو یہاں پہ کہا امکسو، واو کے ساتھ کہا یہاں پر رکو، اس کا مطلب تھا کہ کم سے کم 3 ہیں، اس کا مطلب یہ کہ شاید 2 بچے بھی ہوں گے، شاید 2 بچے بھی ہوں گے۔ اور کہا امکسو، یہاں پہ رکو، شاید میں راستے کی خبر لاؤں، او جذبۃ من النار، یا میں آگ کا کوئی ٹکڑا لاؤں جس پہ تم اپنے آپ کو سیک لو۔ اس کا مطلب ہے سردی بھی ہونی چاہیے، ورنہ گرمی میں کون آگ سے اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سردی بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں، اہل ان کے ساتھ ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے، اور سردی کا وقت ہے اور رات بھی ہے، جان کو بھی خطرہ ہے، اور شاید سردی سے پریشانی بھی ہے، یعنی ظاہراً یوں لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس پروٹیکشن کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے جس سے وہ پریشان ہے کہ اہل کو سردی بھی لگ رہی ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اہل کے لیے ان کا ذہن مشغول ہے، انہوں نے اپنے اہل سے کہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کافی فکر مند ہیں۔ اور اسے ایک اور پوائنٹ ملتا ہے ہمیں، انسان معاشرے میں کتنا ہی ذمہ دار کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اہل سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اہل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ اچھے آدمی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے اہل کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے، کہہ رہے ہیں میں شاید تمہارے لیے آگ کا کوئی ٹکڑا لے کر آؤں تاکہ تم اس کے اوپر اپنے آپ کو تاپ لو، تمہیں گرمی لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور اب جو گئے تو کچھ اور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ پہنچے، اور جو ان کو پہلا حکم ملا وہ بہت عجیب حکم ہے، بہت خوبصورت۔ کہا فخلع نعلیک، اے موسیٰ دونوں چپل اتار دو، دونوں چپل اتار دو، فخلع نعلیک۔ خدا متعال نے چپل کیوں اتروائے؟ آیا واقعاً چپل ہی اتروائے تھے یا کچھ اور ہوگا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ خدا متعال کلام کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے لیکن مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کا نبی سمجھ جاتا ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ مثال کے طور پر چپل کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، تو چپل کی کو معمولاً یا مثلاً جوتے کو کوئی بہت اعلیٰ ظرف چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، مثلاً جوتے کی طرح، تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی پست چیز کوئی ہوگی۔ اگر خدا متعال نے کہا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو، چپل کو اتار دو، تو اس کا مطلب ہے کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اسے نکال دو۔ اچھا، اور آپ نے عبارت کے اوپر غور فرمایا، فخلع جدا کر دو، جدا کر دو، یعنی جیسے پاؤں اندر تھا اور اس کو باہر نکال دیا جائے، بالکل جدا کر دو اپنے آپ سے۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں شاید خدا یہ کہہ رہا ہے موسیٰ اہل و عیال کی فکر کو اس وقت دماغ سے نکال دو، بس۔ یہ بہت اچھا تھا کہ آپ نے اہل و عیال کی فکر کی اور ان کے لیے آگ کے لیے گئے، ان کے لیے پروٹیکشن کے لیے گئے، لیکن اب جو ذمہ داری ملنے والی ہے فخلع نعلیک، معاملہ ختم۔ اب جو ذمہ داری ملنے والی ہے اس کے ساتھ یہ ساری فکریں نہیں چلیں گی، ان سب کو بھول جائیں باپ۔ فخلع نعلیک، اپنے چپلوں کو اتار دو، جتنے بھی چھوٹے اہداف ہیں اپنی زندگی سے نکال دو۔ کیوں؟ اب تمہیں ایک بڑا ہدف ملنے والا ہے،
یہ پوائنٹ ہم لوگوں کے لیے آ رہا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر چھوٹے اہداف میں مشغول رہیں گے، بڑے ہدف کے لیے توانائی باقی نہیں رہے گی۔ جس کو بڑا ہدف چاہیے ہوتا ہے اس کو چھوٹے اہداف کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر بڑا آدمی کبھی بھی اپنے پرسنل اچیومنٹس کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ بڑی چیز کے پیچھے جائے گا، اور بدقسمتی سے چھوٹا آدمی چھوٹی چھوٹی پرسنل اچیومنٹس کے اوپر زندگی ختم کر لے گا اپنی۔ تو وہ اس بات پہ خوش رہے گا کہ میں نے بڑا گھر بنا لیا ہے، وہ اس بات پہ خوش ہو جائے گا کہ 4 لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ معاشرے میں دین کی کیفیت کہاں پہنچی ہے، اس کا کیا ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کہا فخلعن علیک، اے موسیٰ آپ اب جوتوں کو اتار دیجئے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس طرح بہت ساری چیزوں پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ آیات کریمہ میں ایک حسن ہے اس طرح سے غور کرنے کے لیے۔ البتہ یہاں پر ایک خطرناک پہلو ہے، وہ یہ کہ تفسیر بالرائے میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ ایک آدمی قرآن کریم پڑھے، اپنی مرضی سے ایک معنی نکالے اور کہے قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ نہیں، تفسیر بالرائے مرضی کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور یہ جو تفسیر اصلی ہوتی ہے یہ قرآن کی آیات کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ اگر آیت میں وہ مطلب نہیں ہے تو آپ کو نکالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آیات میں اس کے شواہد نکلنے چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے کسی سے کہا کہ جاؤ، اور وہ آ کر مجھ سے کہے کہ میں سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں رکو۔ کیوں؟ یہ آپ سمجھیں، میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جاؤ ہے، اور اس کا مطلب جانا ہے۔ اب آپ قرآن کریم پر اپنی مرضی کا لفظ، اپنی مرضی کا معنی دینے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم میں اس کا کوئی شاہد نہیں ہے، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مت ڈالیے، اپنی مرضی سے ڈالیں گے اس کو تفسیر بالرائے کہیں گے۔ اگر قرآن سے شاہد اور شواہد نکل رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ مطلب یہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تب تو بات بنتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نکالنا بہت مشکل ہے۔ اور اس اعتبار سے مشکل بنتا ہے اس شخص کے لیے جس کو عربی سے جان پہچان کم ہو، عربی سے جان پہچان کم ہو۔ البتہ اس کے لیے کتابیں موجود ہوتی ہیں، مختلف جو لغات قرآن کریم کے اوپر محنت کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی اس میں کئی جلدیں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر محنت کرتی ہیں۔ لیکن کم سے کم اتنا کیا جا سکتا ہے کہ 1-2 ترجمے دیکھے جائیں، اور ان 1-2 ترجموں کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر جو بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں آئنسٹائن کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں تو آئنسٹائن مجھے سکھانے نہیں آئے گا، لیکن اگر میں خدا کی کتاب پڑھ رہا ہوں وہ سکھائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں آسانی کروا دوں گا۔ تو یہ فرق ہے قرآن کریم کا۔ مثلا اگر کوئی کہے مجھے قرآن کریم مشکل لگتا ہے تو میں اسے کہوں گا، یعنی میرے جیسے طالب علم مجھ سے یہ کہے گا کہ اگر محنت کرتے رہو تو قرآن خود سکھائے گا۔ اور مولا کا ایک فرمان اس کے اندر بہت عجیب ہے، فرمایا مولا نے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس سے کلام کرو، استنطقو، اسے بولنے پہ مجبور کرو، اس سے طلب کرو کہ یہ بولے۔ ہم لکڑی سے نہیں کہہ سکتے کہ بولے، ہم دیوار سے نہیں کہہ سکتے کہ بولے، ہم اسی سے کہہ سکتے ہیں کہ بولے جس میں بولنے کی طاقت ہو۔ اور مولا فرما رہے ہیں استنطقو، اسے بولنے کے لیے کہو۔ خدا انشاءاللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واقعہ آگے بڑھ رہا ہے، خدا متعال نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات نصیب کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل تھا وہ ایک دم پٹٹ کے بھاگے، اور خدا نے کہا کہ نہیں بھاگو نہیں، واپس آؤ۔ اور یہ سب تشبیہ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اور البتہ اس سب میں ایک احتیاط بہت کیجیے گا، وہ یہ کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہیے گا جس میں مقام نبوت کی شایان نشان گفتگو نہیں ہوتی۔ نکتے اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے قطعاً۔ بعض اوقات کچھ بولنے والے اپنے نکتے کی خاطر انبیاء کی شان میں بہت کمی کر دیتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کی شان ہے، اولو العزم انبیاء، صاحب کتاب انبیاء کی شان خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہمارے چند نقطوں پہ قربان ہو رہی ہو، یہ سب حرکتیں صحیح نہیں ہیں۔
اس کا ہم سب کو جواب دینا پڑ جائے گا، بولنے والے کو بھی جواب دینا پڑے گا، سننے والے کو بھی جواب دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑ جائے گا. تو کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا زیادہ سے زیادہ کہہ دیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر نہیں سمجھ میں آیا کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے گئے، تو کیا میں یہ کہوں کہ حضرت موسیٰ ڈر گئے؟ اور آیا خوف کا مطلب اس جگہ کے اوپر وہی ڈرنا ہے جیسے میں کسی جانور کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں؟ کیا یہ تعبیر کروں یا کہ نہیں کوئی اور تعبیر کروں یہاں پر؟ اب میں صرف تعبیر کو سنبھالنے کی خاطر آپ کی خدمت میں ایک تعبیر کی مثال عرض کروں. میں چاہ رہا ہوں یہاں سے آگے بڑھوں چونکہ ٹائم ختم ہے اور کل اور پرسوں صرف 2 دن باقی رہ گئے. تو ایک تعبیر کا انداز دیکھیے گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا انی جاعلک للناس اماما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ. خداوند متعال نے کہا اے ابراہیم ہم آپ کو تمام انسانیت کے لیے امام بناتے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے. صحیح ہے، یہ کیوں کہا؟ اب 2 چانس ہیں ہمارے پاس. ایک چانس یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر باپ کی طرح جو اپنی اولاد کے لیے کیریئر مانگ رہا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باس سے اپنی اولاد کے لیے کیریئر مانگا. ایک چانس. صحیح. کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے امامت ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ان کے دل میں خواہش ہے کہ میری اولاد کو کیوں نہ ملے. انہوں نے مانگا خدا سے، خدایا میری اولاد میں سے بھی. لیکن میں کہوں گا حضرت ابراہیم کے مقام و منصب کے لیے شاید یہ بات اتنی اچھی نہیں ہے. انہوں نے خدا سے اپنی اولاد کے لیے منصب نہیں مانگا، انہوں نے خدا سے کہا خدایا تیری امامت کے اگلے محافظ کہاں ہیں؟ کیا میری اولاد تیرے پیغام کے دفاع میں کام آئے گی؟ منصب نہیں مانگ رہے، پیغام کا پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. خدایا تیرا پیغام ہے، تو نے مجھے کہا میں تیرا پیغام لے کے چلوں، میرے بعد تیرا پیغام کہاں ہے؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ کیا میری اولاد کر پائے گی؟ اب انداز ہی کچھ اور ہے. ہم لوگ چیزوں کو اپنی اورینٹیشن پہ دیکھتے دیکھتے سمجھتے ہیں انبیاء بھی ہماری طرح اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. انبیاء ہم اپنی طرف سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، انبیاء خدا کی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کہنا بہت مشکل ہے. اور خدا نہ کرے کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے. اور یہ بھی ایک بہت عجیب نکتہ ہے، کیوں خدا متعال بعض اوقات قرآن کریم کے اندر انبیاء پر سختی کرتا ہے، اور اس سختی کو قرآن میں کیوں لکھا ہے؟ پھر مثلا اگر خدا متعال کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے خدایا تو نے کہا تھا کہ میرے اہل کو ایجاد دے گا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ، اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. خدا متعال نے سخت جملہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اصلا یہ اجازت نہیں کہ یہ بات کی جائے. حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد معافی مانگ رہے ہیں خدا متعال سے. کیوں خدا متعال نے کام کیا کہ اپنے ایک نبی جس کی ساری زندگی بندگی میں گزری، 950 سال طوفان سے پہلے تبلیغ کی، اپنے بچے کے لیے پوچھا کہ خدایا یہ کیوں نہیں بچا؟ خدا متعال نے کہا یہ خطاب مت کرنا، اس طرح خطاب مت کرو، اور تمہارا ابن تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، غیر صالح عمل پہ باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. خدا تعالیٰ نے نبی کے بیٹے کو نہیں مانا، پھر کہا نہیں انہ عمل غیر صالح، اور آپ یہ مت کیجئے. تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً معافی مانگی خدا تعالیٰ سے، خدا میں نے غلط کر دیا. کیوں خدا متعال کرتا ہے؟ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اس جگہ کے اوپر وہ یہ کہ خدا متعال کہتا ہے دیکھو اگر نوح جیسے میرے بندے نے ایک غلطی کی تو میں نے بتا دی، اگر اس کے علاوہ تمہیں کہے کوئی تو انکار کر دینا. ایک غلطی کی اگر تو میں نے اس میں لکھ دیا ہے، مزید کوئی غلطیاں گھڑتا رہے میرے اس بندے کے اوپر تم انکار کرنا پھر، اور نہیں ہو سکتی. یہ کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ منحرف کتابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، منحرف کتابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. کسی نبی نے ترک اولا کیا، خدا نے وہیں بیان کر دیا یہ ترک اولا ہوا ہے.
تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ ہوا ہوگا. نہیں، ترک اولا بھی اندر آ گیا ہے. اب کسی چیز کی کوئی گنجائش اور نہیں ہے یہاں پر. تو یہ خدا متعال کا نظام ہے. اور جو ہماری اور آپ کی جد و جہد ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ کیسے بنیں گے. ہم اس نظام کا حصہ کیسے بنیں. یہ نظام ہدایت پر ہے، یہ نظام عدل قائم کرنا چاہتا ہے، یہ نظام انسانوں کو ان کے اہداف کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. ہم اس کا حصہ کیسے بنیں گے؟ جو خدا متعال نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ اس کے کام کیسے آئیں گی؟ یہ آپ کو سوچنا ہے عزیزان محترم. اس کے اوپر آپ کو محنت کرنی ہوگی کہ آپ کی صلاحیتیں اور ہماری صلاحیتیں خدا کے اس نظام کے کام کیسے آئیں گی. یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو صرف وقت دینا ہے، صلاحیت دینی ہے. اس سے بھی زیادہ حماقت ہے کوئی یہ سوچے مجھے صرف پیسہ دینا ہے. نہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے گا. آپ کو صلاحیت دینی ہے. اور یہ جو کچھ انبیاء کرتے تھے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب انجام دیتے تھے، وہ اپنی زندگی کا جو بہترین ما حصل ہوتا تھا وہ خدا کی راہ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے کہ خدایا یہ ہے جو کچھ ہے، اگر تو قبول کر لے. اور نہیں معلوم کتنے واقعات ذہن میں آتے ہیں. بہت تیزی سے عرض کروں گا، میں مصائب کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا ہوں. اور بہت خوبصورت واقعہ آیت اللہ مرشی نجفی کا. ایک دفعہ بڑی مشکل میں مبتلا ہو گئے، پیسے ویسے کچھ بھی نہیں ان کے پاس اپنے طالب علموں کو دینے کے لیے. تو ان کے گھر کے نزدیک راستے سے گزرتے ہوئے ایک قصائی نظر آتا تھا. تو سوچنے لگے کہ شاید وہ جو قصائی ہے وہ بہت اچھی طرح ہمیں سلام کرتا ہے، شاید اس کے پاس کچھ ہو کہ جو اس مشکل وقت میں کام آ جائے. تو اس قصائی کے پاس کہلوا کے بھیجا ایک آدمی اور کہا کہ میں اپنے جد امجد کے نام پر تم سے مانگ رہا ہوں. سید ہے، کہا میں اپنے جد امجد کے نام پر تم سے مانگ رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے. خود کے لیے نہیں تھی، طالب علموں کے لیے تھی. وہ جو قصائی تھا اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو دھوتی وغیرہ باندھتے ہیں گوشت کاٹتے وقت اس کو بچھایا. وہ جو اس کے پاس صندوق ہوتا ہے جس میں پیسے رکھتے ہیں، اس کو غلہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ پورے غلے کو دھوتی کے اوپر الٹا، اس میں کھنگالا کہ کوئی سکہ بھی ہونا تو نکل جائے یہاں سے. سب کو خالی کیا. اس کے بعد اپنی چیک بک منگوائی اور پوچھا کہ بینک میں کتنے پیسے ہیں. سب کو خالی کیا. اس چیک بک کے چیک کو بھی دھوتی پہ رکھا، اس کو بند کیا اور آنے والے کو وہ دھوتی پکڑا کے کہا ان سے کہنا آپ کے جد امجد کی قسم جو تھا دے دیا میں نے. آپ نے جد امجد کے نام پہ مانگا تھا نا، آپ کے جد امجد کی قسم میں نے سب دے دیا، میں نے کچھ نہیں چھوڑا. یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے. بخدا عرض کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ بولنے والے اتنے دیندار نہیں ہوں گے جتنا یہ دیندار ہے، جس سے جب دین نے مانگا تو اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ دیندار ہے. اور کربلا میں ہمیں ایسے دیندار ملتے ہیں جن سے جب دین نے مانگا تو انہوں نے دے دیا. انہوں نے نہیں دیکھا ہمارے پاس بچے گا کیا. دین مانگے تو دے دینا چاہیے. اور وہ سب کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین سب کچھ دیے چلے جا رہے ہیں. سید الشہداء نے کچھ نہیں روکا. جب دین نے مانگا تو سید الشہداء قاسم کو بھی لے آئے، علی اکبر کو بھی لے آئے، ابو الفضل کو بھی لائے اور علی اصغر کو بھی لائے. اور آخری جملہ کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ بی بی زینب و ام کلثوم کو بھی لائے. سب کچھ لے آئے. کہا اب دین کہے کہ مجھ سے کیا چاہیے، میں سب کچھ دینے کو تیار. یہ مراحل عجیب تھے ظاہر ہے. اور کیا کیا قربانیاں ہیں جو ان مخدرات نے دی ہیں، کیا کیا قربانیاں ہیں. ہم لوگ تو صرف سننے والے ہیں، ہم سن کے کہاں سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر صرف حوصلہ دیکھنا ہے، حوصلہ دیکھنا ہے تو کیا کوئی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا کہے. کیا شان ہے اس بی بی کے صبر کی، کیا مقام ہے ان کے صبر کا. شب عاشور دشمن خیموں کی طرف بڑھا تو بی بی بھائی کے پاس تشریف لائیں
سید الشہداء سے کہا کہ بھیا دشمن بہت نزدیک آ رہا ہے، بار بار کہا اور غش کھا کر گر گئیں، پریشان ہوئیں، غش کھا کے گریں۔ اب مجھے نہیں معلوم سید الشہداء نے بغیر پانی کے بہن کو کیسے جگایا ہوگا، اللہ جانتا، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جگایا، اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایک دعا دی۔ عزیزو، یہ جتنا معرکہ ہوا اس کو ذرا سی دیر کے لیے اگر میں آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کروں، ذرا تصور کیجئے گا، ہم ان خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے 2 جوان بچے ابھی قربان ہوئے۔ عجیب بات ہے کہ بی بی نے کہیں پر بھی آن و محمد کا تذکرہ ہی نہیں کیا، صرف بھائی کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ جتنی روایتیں موجود ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آئی ہیں، ایک جگہ بھی آن و محمد کا تذکرہ نہیں کیا، صرف بھائی کا تذکرہ۔ اور کون کون سی روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس، ان روایتوں کو کیا عرض کروں۔ ایک وہ روایت موجود ہے جب ذوالجناح سید الشہداء کے خون میں اپنے سر کو رنگین کر کے خیمے کے باہر کھڑا ہوا، وہ عظمت کا پہاڑ خاتون ذوالجناح کو دیکھا اور مطلب کو سمجھا، ایک اونچائی پہ تشریف لے گئیں۔ عربی میں اونچائی کو تلہ کہتے ہیں، اس جگہ کا نام تلہ زینبیہ پڑ گیا۔ اونچائی پہ تشریف لے گئیں، بھائی کو زمین پر دیکھا، پھر فوراً تشریف لائیں سید سجاد کے پاس۔ سید سجاد سے کہا بیٹا بابا کی خبر کرو۔ مولا گویا لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے خیمے سے باہر آئے، سر کو اٹھا کے عجیب منظر دیکھا، نیزے کے اوپر سر اقدس، کہا السلام علیکہ یا ابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر سید الشہداء کے صدقے میں ان کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما، اس راستے پر چلتے ہوئے وقت کے امام کی نصرت کرتے ہوئے شہادت نصیب فرما، ان شہادتوں کے ذریعے دین کو مزید استحکام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔